اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو موضوع ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ حروف مقطعات پر مبنی ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کے اسراری کوڈ ورڈز ہیں اور ان میں چھپے مطالب اس قدر وسعت اور گہرائی کے حامل ہیں کہ ان کا علم عام انسانوں کو عطا نہیں کیا گیا، البتہ خدا کی خاص برگزیدہ ہستیوں اور پاکیزہ نفوس کو ان کا علم عطا کیا گیا ہے، اور ان ہستیوں نے ہم انسانوں کی ذہنی اور علمی تسکین کے لیے کچھ اشارے عطا کر دیے ہیں تاکہ ہمارے اذہان الجھاؤ کا شکار نہ ہوں۔ آئیے چلتے ہیں اور ان حروف مقطعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، کلمے کے وہ حروف جو الگ الگ لکھے جائیں جیسا کہ قاف، صاد، یہ، دال اور ہے وغیرہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اسی لیے ان حروف کو جدا جدا تلاوت کیا جاتا ہے۔ ناظرین، تصوف کی دنیا میں ان حروف مقطعات کی ایک عمدہ اور جدید تشریح حضرت قلندر بابا اولیاء نے اپنی تصنیف لوح و قلم میں کی ہے اور بتایا ہے کہ حروف مقطعات دراصل نوری تحریر کی مختصر شکلیں ہیں۔ جب علم ربی کا کوئی عالم حروف مقطعات پر اپنا ذہن مرکوز کرتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے تو پوری تفصیل اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، جس کی یہ مختصر شکل ہے۔ مثلا وہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اس وقت کو درمیان میں لائے بغیر وہ تمام اسرار و رموز منکشف ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائے ہیں، اور اس کو 2.5 پارے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر اس بات کو موجودہ علمی ذہن کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہر حرف ایک مائکرو فلم کی طرح ہے، جس میں ہزارہا تصاویر اور ذیلی تفصیلات جمع کر دی جاتی ہیں، اور ٹائم اینڈ سپیس کی ایک بہت بڑی فصل کو سمیٹ کر ایک ننھے سے نقطے میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کے خول میں بھی اسرار اور رموز کی ایک پوری فلم بند کر دی گئی ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے علم لدنی عطا کرتے ہیں وہ ان کے مفہوم کو جانتا ہے اور اس علم کو دیکھ اور پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، قلندر بابا اولیاء مزید فرماتے ہیں کہ کائنات میں 2 علوم رائج ہیں۔ نمبر 1 رشد و ہدایت اور برائی اور بھلائی کا علم، اور اس پر عمل کر کے اپنے لیے منزل کا تعین کرنا، اور دوسرا تکوین، یعنی ان قاعدوں اور ضابطوں کا علم جن کے اوپر یہ دنیا اور دوسرے کہکشائی نظام چل رہے ہیں۔ انتظامی امور میں جو بندے کام کرتے ہیں ان کے ذہن کی رفتار عام ذہن سے تقریباً 60,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بندوں کو جب انتظامی امور میں قرآن پاک سے ہدایت لینا ہوتی ہے تو وہ حروف مقطعات سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ذرا حروف مقطعات کا عمومی جائزہ لے لیا جائے۔ قرآن کریم کی 29 صورتوں میں حروف مفردہ یا مرکب کا ذکر آیا ہے، جو کہ سادہ حروف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جن کی تلاوت سے کوئی خاص معنی نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی لفظی دلالت کا ثبوت سامنے آتا ہے۔ ایسے حروف و الفاظ کو حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے، جو کہ تعداد میں 78 ہیں، لیکن اگر مقررات کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ایک جیسے حروف میں سے صرف ایک ہی حرف لیا جائے، تو پھر یہ 14 حروف ہیں۔ ناظرین، مقطعات میں سے بعض ایک حرف پر مشتمل ہیں، جیسا کہ صاد، قاف اور نون، لیکن ان میں سے بعض 2 حروف کا مجموعہ ہیں، جیسا کہ تا ہا، تا سین، یا سین اور ہا میم، اور تیسری قسم 3 حروف پر مشتمل ہے، جیسا کہ الف لام میم، الف لام را اور تا سین میم، اور اسی طرح بعض 4 حروف پر مبنی ہیں، جیسا کہ الف لام میم صاد، اور پھر الف لام میم را،
اور اسی طرح کچھ حروف مقطعات 5 حروف پر مشتمل ہیں، جیسا کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، اور ہا، میم، عین، سین، قاف۔ ناظرین، ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں موجودہ متشابہات کا علم ما سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کے مصطفیٰ بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں، جو کہ ہمیں روایت میں ملتا ہے۔ ناظرین، متشابہ حروف کے لغوی معنی یہ ہیں کہ اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کی شبیہ اور مانند ہوں۔ اسی وجہ سے ایسے جملے جن کے معنی پیچیدہ ہوں اور جن کے بارے میں مختلف احتمالات دیے جا سکیں، ان کو متشابہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس سے یہی معنی مراد ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے علاوہ جن سوروں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، سب کے سب مکی صورتیں ہیں۔ جن سوروں کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں: سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، سورہ غافر اور سورہ قلم۔ ناظرین، علماء اور قرآن پر تحقیق کرنے والے محققین نے حروف مقطعات کے مختلف معانی اور تفاسیر بیان کرتے ہوئے ان پر مستقل کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ علامہ طباطبائی کے مطابق حروف مقطعات خدا اور پیغمبر اکرم کے درمیان ایک قسم کا راز ہے، جس سے رسول خدا اور اس کے مصطفیٰ بندوں کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں ہے۔ حروف مقطعات کی یہی تشریح امام صادق سے نقل ہونے والی ایک حدیث میں بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ حروف مقطعات کو قرآن کریم کا معجزہ اور خدا کا اسم اعظم وغیرہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ زبان عطرت ان حروف مقطعات کی تشریح کیا کرتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں امام صادق علیہ السلام سے اس ضمن میں ایک روایت نقل کی ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام نے حروف مقطعات کی تشریح فرمائی ہے، جو کہ کتاب معانی الاخبار کے اردو ترجمے کے صفحہ 61 پر موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں آنے والا الف لام میم کے معنی ہیں: انا اللہ الملک، میں اللہ ہوں جو کہ بادشاہ ہوں۔ اور آل عمران کے شروع میں آنے والے الف لام میم کے معنی ہیں: انا اللہ المجید، میں اللہ ہوں جو کہ بغیر استحقاق کے عطا کرنے والا ہوں۔ اور الف لام میم صاد کے معنی ہیں: انا اللہ المقتدر الصادق، میں اللہ ہوں جو کہ اقتدار رکھنے والا اور صادق ہوں۔ اور الف لام را کے معنی ہیں: انا اللہ الرؤوف، میں اللہ ہوں جو کہ مہربان ہوں۔ اور الف لام میم را کا معنی ہے: انا اللہ المحی الممیت الرزاق، میں اللہ ہوں جو کہ زندہ کرنے والا، مارنے والا اور رزق دینے والا ہوں۔ اور کاف، ہا، یا، عین، صاد کے معنی ہیں: انا الکافی الہادی الولی العالم الصادق الوعد، میں کفایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، علم رکھنے والا اور وعدے کا سچا۔ اور طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے معنی ہیں: یا طالب الحق الہادی الیہ، اے حق کے طلب کرنے والے اور حق کی جانب ہدایت کرنے والے، ہم نے قرآن کو تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرو۔ اور تا سین کے معنی ہیں: انا طالب السمیع، میں طلب کرنے والا، سننے والا ہوں۔ اور تا سین میم کے معنی ہیں: انا طالب السمیع المبدی المعید، میں طلب کرنے والا، سننے والا اور بغیر کسی وسیلے کے خلقت کی ابتدا کرنے والا ہوں اور اس کو لوٹانے والا ہوں۔ اور یاسین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کے معنی ہیں: یا ایھا السامع للوحی والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے وحی کے سننے والے،
قرآن حکیم کی قسم تم یقیناً مرسلین میں سے ہو صراط مستقیم پر۔ اور سعاد، یہ تو ایک چشمہ ہے جو عرش کے نیچے بہہ رہا ہے، اور یہ وہی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر وضو کیا تھا، اور اس میں جبرائیل روزانہ ایک دفعہ داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں، پھر اس سے باہر آتے ہیں اور اپنے بالوں کو حرکت دیتے ہیں، پس ان کے بالوں میں سے کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ایک فرشتے کو خلق فرماتا ہے جو اللہ کی تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحمید قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور حامیم تو اس کے معانی یہ ہیں، الحمید المجید، یعنی وہ جو قابل حمد ہے، وہ بڑا بزرگوار ہے۔ اور ہا میم عین سین قاف، الحلیم المسیب العالم السمیع القادر القوی، یعنی وہ علیم و بردبار، ثواب عطا کرنے، علم رکھنے والا، سننے والا، قدرت والا اور قوت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ قاف، تو یہ ایک پہاڑ ہے جس نے زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس سے آسمان کی شادابی ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ نے زمین کو اہل زمین پر گرا دینے سے روکا ہوا ہے۔ اور نون، تو یہ ایک نہر ہے جنت میں، اللہ عز و جل نے اس نہر سے فرمایا جم جا، تو وہ جم گئی اور روشنائی میں منتقل ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے قلم سے فرمایا لکھ، تو قلم نے لوح محفوظ میں جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے تحریر کر دیا۔ تو پس روشنائی نور کی روشنائی ہے، اور قلم نور کا قلم ہے، اور لوح نور کی لوح ہے۔ ناظرین، اس حدیث کے راوی سفیان کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے لوح، قلم اور روشنائی کے متعلق کچھ مزید بیان فرمائیے، اور مجھے تعلیم دیجیے کہ ان چیزوں میں سے جس کی اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن سعید، اگر تم جواب کے اہل نہ ہوتے تو میں تمہیں جواب نہ دیتا۔ سنو، پس نون ایک فرشتہ ہے جو قلم تک پہنچتا ہے، جو ایک فرشتہ ہے۔ پھر قلم خود کو لوح تک پہنچاتا ہے، جو ایک فرشتہ ہے۔ لوح اسرافیل تک پہنچاتا ہے، اسرافیل میکائیل تک پہنچاتا ہے، میکائیل جبرائیل تک پہنچاتا ہے، جبرائیل انبیاء اور رسولوں صلوات اللہ علیہم تک پہنچاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اٹھ جاؤ اے سفیان، تم پر اس سے زیادہ بیان کرنا امن دینے والا نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں، اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔